رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس رب کریم نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ میں سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے. زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے انداز، زندگی کے طریقے، مختلف قسم کے حالات میں کیا کرنا ہے، سارے طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی میں دو قسم کی بنیادی کیفیات ہوتی ہیں. یا انسان خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے. یعنی دو بنیادی انسان کی کیفیات ہیں، یا انسان خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یا اس کے اوپر کوئی اللہ کی خاص نوازشات ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اسے عروج عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، رتبہ عطا کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں انسان پر مصیبت بھی آ سکتی ہے، پریشانی آتی ہے، نعمتوں کا زوال ہو سکتا ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں آ سکتی ہیں. تو دو قسم کی بنیادی کیفیات ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کیفیات کے اندر کس طرح انسان کا رویہ ہونا چاہیے، کس قسم کا انسان کا طرز عمل ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ ہی جدا ہے. بندہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، جدا ہے، کہ جب اس کے اوپر کوئی نعمت آتی ہے تو وہ شکر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کماتا ہے. جب انسان کے اوپر نعمت ہوتی ہے، اللہ کا انعام اور کرم ہوتا ہے، تو وہ شکر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور جب کوئی پریشانی آتی ہے، دوسری کیفیت
جب پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب کماتا ہے۔ تو دیکھیں بندہ مومن کا ہر لمحہ فائدہ ہی فائدہ ہے اگر انسان اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر لے۔ جب نعمتیں انسان کے اوپر، ویسے تو بے تحاشا نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہر وقت انسان کے اوپر ہیں، اللہ کی رحمت اور نعمتوں کے بغیر انسان کی زندگی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی نہیں چل سکتا۔ یہ انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ نعمتیں تو بے تحاشا ہیں، انسان سانس لیتا ہے، سانس باہر نکالتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے تو انسان سانس اندر لے جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، اس کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہو، وہ باہر نکلی ہوئی سانس شاید انسان کی زندگی کی آخری ہچکی بن جائے اور انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کا ایک سانس آیا، اگلا سانس لینے کی مہلت انسان کو نہیں ملتی، لہٰذا ہر سانس کے اوپر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا کرم ہے تو انسان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتیں انسان کے اوپر ہر وقت ہیں تو شکر تو انسان کو ہر وقت بجا لانا چاہیے، لیکن کوئی خاص کرم ہو جائے تو حدیث پاک کی روح سے جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے، تو انسان کو اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر کر کے اللہ کی بارگاہ سے مرتبہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ انسان کا وتیرہ ہے کہ انسان کو دولت مل جائے، انسان کو پیسہ مل جائے، انسان کو عہدہ مل جائے، انسان کو دنیا کے اندر کوئی رتبہ مل جائے، انسان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے چیز حاصل کی ہے، انسان اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، انسان اس کو کوئی رتبہ، کوئی دولت، کوئی اس کے پاس بڑا بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے آ جائیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لیکن یہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، اللہ کے بڑے پیغمبر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، دنیا کی بادشاہی اللہ رب العزت نے عطا کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ جب تخت بلقیس آپ کے سامنے لایا گیا، پلک جھپکنے کے اندر آپ کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنے لوگ، اتنے صحابی آپ کے پاس تھے کہ آپ نے جب کہا تھا کہ وہ ایک میری ملکیت کے اندر پوری دنیا کی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، تاکہ ہواؤں کے اوپر، جنات کے اوپر، چرند پرند کے اوپر اللہ رب العزت نے انہیں حکومت عطا کی تھی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو ہی تمام ملک کا بادشاہ ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک عطا کر دے، جسے چاہے بادشاہت عطا کر دے، جسے چاہے عہدہ اور مرتبہ عطا کر دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بادشاہی تھی کہ پوری دنیا کی بادشاہی تھی، اور فقط انسانوں کے اوپر نہیں، چرند پرند جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر حکومت تھی۔ وہ سورہ نمل کے اندر واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ چیونٹی راستے میں جب آپ کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دور، کئی میلوں سے دور چیونٹی کی آواز کو سن بھی لیا تھا اور سمجھ بھی لیا تھا، اور آپ جب قریب گئے تو اس چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا کے فتبسم ضاحکا، قرآن گواہ ہے کہ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم کیا کہہ رہی تھی کہ سلیمان کا لشکر تجھے رون ڈالے گا، سلیمان کا لشکر اتنا بے خبر نہیں ہے۔ تو آپ مسکرائے اور چیونٹی سے گفتگو کی، مکالمہ کیا، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یعنی چیونٹی کی آواز آپ نے میلوں دور سن بھی لی تھی اور پھر چیونٹی کی بولی بھی سمجھ لی تھی، یعنی اتنا اقتدار عطا کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر ملکہ بلقیس کا تخت جب آپ نے فرمایا کہ مجھے چاہیے، وہ جو ایک کافر تھی، ایک عورت تھی بلقیس، اور
सबा इलाके की वो उसने अपनी हुकूमत कायम कर रखी थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत के अंदर। सिक्का तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चल रहा था, लेकिन वो एक औरत उसने अपनी एक सल्तनत के अंदर सल्तनत बना रखी थी। आपने उसे पैगाम भिजवाया और आपने उसे कहा कि ईमान लेके आओ मेरे ऊपर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लेके आओ, मुझे अल्लाह का नबी मानो, मेरी हुकूमत को तस्लीम करो। और आपने फरमाया, उसे बुला भेजा और आपने अपने सहाबा, अपने जो दरबार के अंदर दरबारी थे, आपने फरमाया कि मुझे वो मलका बिल्किस का तख्त चाहिए। तो एक जिन था बड़ा, उसने कहा था कि हुजूर मैं वो जिन ने कहा था कि मैं तख्त लेके आ सकता हूँ। आपने फरमाया कितनी देर में? उसने कहा, कुरान ने ये वाक़या बयान किया है, उसने कहा कि आपकी महफिल, आपकी जो महफिल है ये बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो तख्त आपकी बरगाह में ले आऊँगा। आपने फरमाया कि नहीं, इससे भी जल्दी मुझे तख्त बिल्किस चाहिए। तो एक आपका सहाबी बैठा था, आसिफ बिन बरखिया, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, एक इंसान था, जिन नहीं था। उसने हामी भरी कि हुजूर मैं वो तख्त लेके आ सकता हूँ। आपने फरमाया कितनी देर में? उसने कहा अना आती कभी कबला यर्तद्दा इलैका तरफुक। कुरान गवाह है कि मैं वो तख्त आपकी पलक झपकने से पहले आपकी बारगाह में हाजिर कर सकता हूँ। तो वो एक सहाबी था। तो यहाँ पे उलमा ने नुक्ता उठाया है कि हज़रत सुलेमान जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक्तदी बन के मस्जिद अक्सा के अंदर आपके पीछे खड़े हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल अंबिया हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम व मर्तबा तमाम अंबिया से बढ़कर है। तो एक नबी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी का ये मर्तबा है, ये रुतबा है कि पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील दूर से तख्त बिल्किस ला सकता है। तो सरदारुल अंबिया के सहाबा का क्या रतबा होगा, सरदारुल अंबिया के सहाबा का क्या मर्तबा होगा। तो ये तो कुरान से साबित है ना कि आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी ने इतना बड़ा काम किया कि पलक झपकने से पहले तख्त बिल्किस को हाजिर कर दिया। तो ये शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा, सरदार का फिर क्या आलम होगा। अगर आपके सहाबी का ये रुतबा है कि एक पलक झपकने से पहले एक तख्त, वो भी बड़ा तख्त था, कोई आम सा तख्त नहीं था, एक बादशाह औरत थी, उसका तख्त लेकर हाजिर करना ये इंसान के अक्ल में नहीं आता। और अक्ल जिससे आजिज़ आ जाए उसे मौजज़ा कहते हैं, और अगर वली से सादिर हो तो उसे करामत कहते हैं। तो अल्लाह के वली और अल्लाह के नबियों से मौजज़े और करामतें होती हैं। वो होता क्या है कि वो अल्लाह के अमर से होता है, ताकत रब की होती है, वो अपने बंदों से काम लेता है, इंसान के अक्ल में नहीं आता, लेकिन वो होता अल्लाह की ताकत से है। इसलिए इंसान को ईमान रखना चाहिए। आमन्ना व सद्दक़ना, हम ईमान लेके आए और तस्दीक की, ये इंसान के लिए हुक्म है। अक्ल से हम ये अगर ताने बाने मिलाते रहेंगे तो शायद हमारी अक्लें उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती कि ये कैसे हो गया। साइंस नहीं पहुंच सकती, अक्ल नहीं पहुंच सकती। अक्ल अयार है, 100 भेस बना लेती है। इस बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद, ना हकीम। ठीक है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ठीक है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दिल के साथ अक्ल को जोड़े रखें, दिल के फैसले करें लेकिन अक्ल से भी सोचें। लेकिन जब ये बात आ जाए अल्लाह वालों की, अल्लाह के मुकर्रबीन की, औलिया अल्लाह की, अल्लाह के नबियों की, फिर दिल के साथ देखो, दिल की आंख से देखो। अगर अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहेंगे तो समझ नहीं आएगी। ठीक है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। कभी कभी इसे तन्हा छोड़ेंगे तो काम बनेगा, यानी दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इतने बड़े अल्लाह के नबी, उन्होंने जब ये मंजर देखा कि मेरे सहाबी मेरे सामने तख्त बिल्किस को लेके हाजिर कर चुके हैं, आपने फरमाया था हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि ये कोई मेरा कमाल नहीं है और ये किसी मेरे सहाबी का कमाल नहीं है, लेकिन ये कमाल है तो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कि ये मेरे रब का फजल है। तो जब रब का फजल हो जाता है तो इंसान को उस वक्त सारी नेमतें उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कदमों में ला के रख सकता है। वो रब है जिसे चाहे अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
اے اللہ تو ہی بادشاہی کے مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی لے لے۔ اگر اسی بات کی ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ اختلافات، یہ جھگڑے یہ ختم ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی معاذ اللہ یہ نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، فلاں ولی اللہ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ یہ کون کہتا ہے کہ ان کے پاس آج خود اختیار تھا؟ عقیدہ یہی ہے کہ وہ ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہولی ہولی جواب دیو، نعرہ حیدری۔ تو حقیقت یہی ہے کہ رب ذوالجلال تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے، اللہ رب العزت تمام اختیارات کا سرچشمہ ہے، اللہ رب العزت تمام اختیارات کا منبع اور ماوا ہے۔ جتنے بھی اختیارات ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی عروج ہیں، جتنے بھی وہ مرتبے ہیں، سارے رب ذوالجلال سے نکلتے ہیں۔ وہ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے، اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ کسی کو کیوں حسد ہوتا ہے کہ وہ کیوں عطا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا، اللہ نے نبیوں کو چن لیا، اللہ نے اولیاء اللہ کو چن لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات کے۔ سارے یہی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب طاقتوں سے بڑھ کے طاقت رکھنے والا ہے۔ تو جب واللہ خیر الرازقین فرمایا، رزق عطا کرنے والا وہ ہے۔ رزق کے بہانے اللہ رب العزت ضرور بنا دیتا ہے کہ کسی کو نوکری سے رزق مل رہا ہے، کسی کو کہیں سے رزق مل رہا ہے، کوئی محنت مزدوری کر کے رزق تلاش کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں رازق کون ہے؟ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ تو یہ ذریعے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو جو رتبے عطا کر دیے، اپنے اولیاء دوستوں کو جو رتبے عطا کر دیے، ان پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ولیوں کو جو طاقت ملی ہے، اللہ کے نبیوں کو جو رتبے ملے ہیں، حقیقت میں وہ رب نے عطا کیے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب رب کی طاقت شامل ہوتی ہے تو پھر سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب نے جو عطا کر دیا اور رب کی طاقت پہ کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے اتنی طاقت عطا کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ان کے اوپر انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، نعمت آتی ہے، رتبہ آتا ہے، دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، دنیا کے اندر مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو وہ اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور وہ اس کے اوپر شکر کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میرے چرچے کرو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم کا فرمایا میں تمہارے چرچے کروں گا، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کروں گا، تمہاری شہرت بلند کروں گا، تمہارے رتبے بلند کروں گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ، میرا ذکر کرو، میری اطاعت کرو، میرے در پہ آؤ، میری بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دو، پھر دیکھنا کہ میں نوازشیں کیسی کرتا ہوں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر بجا لاؤ اور میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ انسان ذکر کے حوالے سے، کہ ذکر مختلف قسمیں ہیں ذکر کی، کہ اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر دل میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر کے درجے ہیں۔ زبان سے یہ ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ سبحان اللہ رب العظیم زبان سے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان سے ذکر ہے۔ زبان سے جتنے بھی اللہ کی جتنے بھی اسماء الحسنہ، اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام، اللہ کی جو
دین کی بات کی جائے یہ زبان سے ذکر ہے. ابھی میں اللہ کے ذکر کو بیان کر رہا ہوں, قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ زبان سے ذکر ہے. یعنی زبان سے جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر زبان بلند ہوگی, زبان سے الفاظ نکلیں گے, وہ حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے. دل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا دل کے اندر انسان تفکر کرے, تدبر کرے, غور و فکر کرے کہ اللہ نے کتنی نوازشات کی ہیں. زبان خاموش ہے لیکن دل کے اندر اللہ کی نعمتیں یاد کر رہا ہے انسان. تو یہ افضل ذکر کرا دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, اللہ کی نعمتوں, اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرے, تدبر کرے کہ اللہ نے کیسی کائنات بنائی ہے, اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے, کیسا سورج بنایا, کیسا چاند نکالا, کیسی نعمتیں عطا کی, کیسے انواع و اقسام کی فصلیں اگائیں, کیسے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے, کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. یہ ان نعمتوں کے اوپر انسان کا غور و فکر کرنا یہ دل کا ذکر ہے. اور انسان کے اعضاء کا ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری میں انسان کی جو صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں, انسان نماز پڑھتا ہے, انسان تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہے, انسان اللہ کی دین کی خاطر اپنے آپ کو نکالتا ہے, اس کا جو پاؤں گرد آلود ہوتے ہیں وہ دین کی خاطر جاتا ہے. کوئی طالب علم مدرسے کے اندر جا رہا ہے, کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, کوئی واعظ و نصیحت سننے کے لیے مسجد کے اندر آ رہا ہے. تو یہ انسان کا اعضاء کا ذکر ہے, اس کے اعضاء کا ذکر ہے جس میں انسان اعضاء کو مشغول کر رہا ہے. نماز سب سے بہترین ذکر ہے کہ نماز کے اندر سارے ہی ذکر آ جاتے ہیں. نماز میں انسان کا جسم بھی ذکر کرتا ہے, انسان کھڑا ہے, انسان رکوع کی حالت میں ہے, انسان سجدے کی حالت میں ہے, ہر عضو اس کے اندر شامل ہو رہا ہے. انسان کی انگلیاں بھی حرکت کر رہی ہیں, انسان کی نظر بھی حرکت کر رہی ہے, انسان کا دماغ بھی حرکت کر رہا ہے, انسان کا سوچ کام کر رہی ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. انسان کی زبان رطب اللسان ہو رہی ہے, انسان تفکر بھی کر رہا ہے, انسان ذکر باللسان بھی کر رہا ہے, انسان ذکر بالاعضاء بھی کر رہا ہے, اور انسان کے اعضاء بھی اس میں شامل ہیں. سب سے بہترین ذکر نماز ہے کہ اس کے اندر انسان کی زبان بھی رطب اللسان ہے, انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے, انسان کے اعضاء بھی ذکر کرتے ہیں, انسان کا دماغ اور فکر بھی ذکر کرتی ہے. سب سے بہترین ذکر یہ ہے, اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یعنی ذکر کی تو کئی قسمیں ہیں لیکن سب سے بہترین ذکر حدیث پاک کی روح سے لا الہ الا اللہ کو قرار دیا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یہ سب سے بہترین ذکر ہے, کیونکہ اس سے انسان تمام قسم کے جو منافی غیر اللہ کی تمام چیزیں اس کی نفی کر رہا ہے کہ لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے دنیا کے اندر, کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر, کوئی طاقتور نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. یعنی انسان ساری چیزوں کی نفی کر کے فقط اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے, اور اسی سے انسان یہ زبان سے جب کہہ دیتا ہے تو انسان چاہے وہ غیر مسلم ہے اور وہ دل و جان سے یہ صرف یہی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. دیکھیں عالم کفر سے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے, کتنا بڑا کلمہ ہے. تو فرمایا کہ افضل ذکر کلمہ طیبہ ہے. تو فاذکرونی اذکرکم, اللہ کا ذکر کریں, اللہ فرماتا ہے میں تمہارے چرچے کروں گا, میں تمہارا ذکر کروں گا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ تم میرا ذکر کرو, میں دنیا کے اندر میں تمہاری محفل سے بہتر محفل کے اندر تمہارا ذکر کروں گا, اور وہ فرشتوں کی محفل کے اندر تمہارا ذکر کروں گا. تم میری طرف ایک بالش چل کے آؤ, میری رحمت ایک ہاتھ تمہارا استقبال کرے گی. تم ایک ہاتھ چل کے آؤ, میری رحمت چل کر تمہارا استقبال کرے گی. حدیث قدسی. اور تم اگر میری طرف چل کر آتے ہو تو میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی. تو اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں, اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے, اتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ انسان چلے تو رحمت دوڑ کر استقبال کرتی ہے.
تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر انسان کو ہر وقت بجا لانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت انسان کے اوپر ہیں، اور انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ہر لمحہ جو ہمارے اوپر نوازشات ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے بھی ذکر کریں، دماغ سے غور و فکر سے بھی ذکر کریں، اور اپنے اعضاء کو بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔